آج کل ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں شربت کا ایک ٹب رکھا ہوا ہے اور اس میں گھوڑا منہ لگا رہا ہے اور گھوڑے کو اس سبیل میں سے پانی پلایا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ جو سبیل میں سے ایک جانور منہ لگا کے پانی پی رہا ہے، وہیں سے انسانوں کو پانی پلایا جا رہا ہے۔ تو اب اس مسئلے کی آپ وضاحت سماعت فرما لیجیے کہ اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن جو نفس مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر بالفرض کسی سبیل میں سے گھوڑے کو پانی پلایا بھی گیا ہے تو وہ پانی حرام نہیں ہے، اس لیے کہ گھوڑا ایک ایسا جانور ہے کہ اس کا جوٹھا حلال ہوتا ہے، حرام نہیں ہوتا۔ ویسے بھی گھوڑا حلال ہے۔ پاکستان میں ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کا یہ ایک غلط کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے کہ شاید گھوڑا حرام ہے، تو گھوڑا بالکل بھی حرام نہیں ہے بلکہ گھوڑا حلال ہے، اور اس پر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا، نہا عن اللحوم الحمر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی۔ تو اس حدیث پاک کے پیش نظر گھوڑے کا گوشت مباح ہے، بلکہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک ہمارا گھوڑا جو کہ بیمار تھا اور ہم نے اس کو ذبح کیا اور اس کا ہم نے گوشت کھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی گھوڑے کا گوشت کھانے سے منع نہیں فرمایا، لہذا گھوڑا حلال ہے، اس کا گوشت بھی حلال ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو مکروہ قرار دیا اس بنا پر کہ چونکہ گھوڑا ایک قیمتی جانور ہے، بار برداری کے کام آتا ہے، جہاد میں کام آتا ہے، تو اس وجہ سے آپ نے اپنے ماننے والوں کو گھوڑے کا گوشت کھانے سے وقتی طور پر منع فرمایا۔ لیکن اس مسئلے میں بھی یہ صراحت موجود ہے کہ فقہ حنفی کے دو بڑے امام امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی، آپ دونوں کا فتویٰ ہے کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے اور گھوڑا حلال جانور، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق بھی اس امر میں صراحت کے ساتھ وضاحت موجود ہے کہ آپ نے اپنی وفات سے پہلے اس مسئلے سے آپ دستبردار ہو گئے تھے اور آپ نے گھوڑے کو حلال قرار دے دیا تھا اور آپ نے اپنا یہ فتویٰ واپس لے لیا تھا، اور اسی پر علماء اہل سنت فتویٰ دیتے ہیں کہ شروع میں اس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ وجوہات کی بنیاد پر اس کو مکروہ قرار دیا تھا، لیکن بعد میں آپ نے یہ اپنا فتویٰ واپس لے لیا، اس لیے کہ اس پر صحیح سند کے ساتھ بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے اور اس پر متفق علیہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ لہٰذا اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن ہم جو ہے بالکل بھی یہ الزام صادر نہیں کر سکتے اور اس کو بنیاد بنا کر ہم پانی پینے سے لوگوں کو منع نہیں کر سکتے۔ کچھ خدا کا خوف کیجیے، اور ایسی چیزیں کہ جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا، جن مسائل کی اسلام اجازت نہیں دیتا، تو محض اختلاف کی بنیاد پر مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت مت پیدا کریں، مسلمانوں کے درمیان اختلافات مت پیدا کریں۔ کاش کبھی ایسا ہو کہ ہم سیدنا امام حسین علیہ السلام کے اصل جو ان کا مقصد ہے، اصل جو ان کا راستہ ہے، کاش کہ ہم اس راستے پر چلیں اور ہم اکٹھے ہو جائیں، متحد ہو جائیں، اور ہم دشمن کو موقع نہ دیں۔ دشمن کے لیے کتنا آسان ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، کہ جب بھی محرم الحرام کے دن آتے ہیں تو دشمن ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں ان معاملات کو سمجھیے، ان معاملات پر غور کیجیے اور افراط و تفرید کا شکار نہ ہو جائیے۔